الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 25 میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ وہاں سے اس سلسلے کا آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے گزشتہ کل ہم نے اس کو وہاں سے سٹاپ کیا تھا، آج وہاں سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، جب کفار مکہ نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام عروج کی طرف رواں دواں ہے، اور جب ان کی ساری چیزیں کاوشیں جو ہیں وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں، حجاج کرام جو آ رہے تھے مدینے سے، دیگر علاقوں سے آ رہے تھے، وہ بھی دین اسلام کو قبول کر رہے تھے، اور خاص طور پر یہ جو بیعت عقبہ کبریٰ جو تھی، اس کے بعد اسلام کے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش اور ایک یہ اسلامی ریاست کی گویا ابتدا ہوگی۔ یعنی وہ 75 آدمی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مرنے کی، مٹنے کی، اسلام کی خاطر لڑنے کی، اسلام کی خاطر کھڑے ہونے کی، رسول کریم کا ساتھ دینے کی، وہ جو بیعت کی تھی وہ کفار مکہ کے اوپر ایک کاری ضرب تھی۔ اور دوسرا ناظرین کرام یہ ہے کہ سرور کونین کے اس عمل نے، یعنی جس وقت بیعت عقبہ کبریٰ واقع ہوئی، تو چونکہ اس سے پہلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو مدینہ کے تھے، ان میں صدیوں سے ڈیکیڈز اینڈ آفٹر ڈیکیڈز ان کے اندر دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اور یہ جنگ و جدل کے ماحول میں رہتے تھے، نسل در نسل ان کے اندر جنگیں چل رہی تھیں۔ تو ناظرین کرام، ان کی رسول کریم کی ایک حکمت عملی کے تحت آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں دشمن قبائل جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے اور سرور کونین کی ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، رسول کریم کو کامیاب کرنے کی، دین اسلام کو کامیاب کرنے کی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا رہنے کی اور مکمل ساتھ دینے کی انہوں نے بیعت کی۔ گویا یہ بیعت ایک قسم کی وہ بیعت تھی کہ اپنی زندگی کی فکر کیے بغیر، اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر، اپنے مال و متاع کی فکر کیے بغیر اگر کھڑا ہونا ہے تو ایک رب العالمین کی دین کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ بیعت کا، اس میں شامل ہونا، اس بیعت کا اختیار کرنا، اس کو تکمیل تک پہنچانا، یہ اس کی مثال اس طرح تھی کہ جس طرح ایک دھکتی ہوئی آگ کے اندر انسان اپنے اٹھا کر پھینک دے یا چھلانگ لگا دے، یا کسی خوفناک دریا کے اندر اٹھا کر اپنے آپ کو چھلانگ لگا دے، یعنی اپنے آپ کو اٹھا کر موت کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ اس طرف قریش کفار ظلم و تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ جو اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے یا مائل ہوتے تھے، ان پر پابندیاں جو ہیں وہ سختیاں لگی جا رہی ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، قرآن کے اندر جو یہ دو قبائل ہیں، اوس اور خزرج، یہ جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ ان کی دشمنی کے بارے میں یہ آیت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ یاد کرو وہ وقت جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کام کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت و اخوت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا سرور کونین کی اس اعلیٰ حکمت عملی کو دیکھیں کہ ان قبائل کو جو
دشمنیوں پہ دشمنیوں صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کو آپس میں جوڑ دیا، بھائی بھائی کر دیا اور اپنی قیادت کے اندر لے آئے۔ یہی وہ بات تھی جو قریش کفار کو چبھتی تھی، ان کے اوپر کاری ضرب لگاتی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا۔ یہ باہر سے لوگ آئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اندر جو لوگ ہیں مکہ کے وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو بھی سرور کونین کو سنتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خاص طور پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مدینے کو لوگ اکرام جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا ایک تجارتی جو ان کا کمرشل جو تھی وہ بینیفٹس تھے، وہ چونکہ یہاں پر ان کے اوپر زچ آ رہی تھی، ان کے تجارتی قافلے کے رستے جو ہیں ان کو بند ہونے کا خطرہ تھا، تو لہٰذا یہ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قریش کفار اس کے اوپر جو ہے نا کفار مکہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آخر کار کیا کام کرتے ہیں کہ اپنی پارلیمنٹ دار الندوہ میں تمام جتنے بھی قبائل ہیں سب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کے لیے، تاکہ سرور کونین کے بارے میں کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ تاکہ یہ ہماری اس جیسے جان خلاصی ہو جائے، چھوٹ جائے، ہم اپنے آزادانہ جو ہے جو ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ہم اس پر قائم رہیں، دائم رہیں، اس پر چلتے رہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ تو لہٰذا دار الندوہ کے اندر تمام انہوں نے وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تمام قبائل کو مدعو کرتے ہیں تاکہ اصلاح اور مشورہ کیا جائے کہ کیسے نپٹا جائے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، دار الندوہ میں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ قریش کے کفار قریش کا پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے، تو جب اکٹھے ہوتے ہیں وقت مقررہ کے اوپر، تو وہاں پر دار الندوہ کے دروازے پر ایک بڑے باریش بزرگ کو پاتے ہیں جس نے عبا پہنا ہوتا ہے، اور بڑے وضع اور قطع اس کی ہوتی ہے کہ جیسے بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا یہ شیخ ہے، اور اس نے وضع قطع اس طرح بنائی ہوئی۔ اور یہ تھا اصل میں کون ناظرین کرام؟ یہ تھا ابلیس، شیطان۔ اب جو بھی آتا ہے قریش، کفار قریش کا جو سردار آتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ یہ شیخ کون ہے، یہ شیخ صاحب کون ہے؟ تو وہ آگے ابلیس کہتا ہے کہ میں شیخ نجدی ہوں، یعنی نجد ایک علاقے کا پورا اس علاقے کو نجد کہتے ہیں، تو میں وہ شیخ ہوں۔ تو قریش والے کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، آپ بھی آ جائیے ہماری مجلس میں تشریف رکھیے۔ تو وہ جو شیخ نجد ابلیس کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی اس پارلیمنٹ کا اجلاس سن کر میں بھی حاضری کے لیے آیا ہوں تاکہ کوئی آپ کو بہتر مشورہ دے سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ بلائی کی چیز آپ کو ملے گی، میں آپ کی جو کوئی مشورہ دوں گا تو اچھا مشورہ دوں گا۔ تو کفار قریش کہتے ہیں ہاں مرحباً اہلاً وسہلاً بک، تفضل۔ تو کہتے ہیں آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مجلس کے اندر بیٹھیں اور گفتگو شروع۔ ناظرین اکرام، اپنی اپنی رائے دینا شروع ہو گئی، اپنی اپنی رائے ہوئی، ایک نے کیا رائے دی، جب اجلاس شروع ہوا سب نے اپنی اپنی رائے جو ہے نا وہ دینا شروع کر دی۔ ناظرین اکرام، اپنی اپنی رائے دینے کے بعد سب سے پہلی رائے جو ہے وہ ابو الاسود نے دی۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم اس شخص کو، یعنی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم جلا وطن کر دیتے ہیں، اپنے وطن سے نکال دیتے ہیں، تاکہ یہ اپنا اس کے بعد جہاں جائے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، ہم اپنی آزادی سے اپنی مشرکانہ عقائد پر قائم رہیں، اپنے مذہب پر چلتے رہیں، اور ہم اب سب اکٹھے ہو کر اپنا کام کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، شیخ نجد یعنی ابلیس بولتا ہے واللہ یہ جو آپ کی رائے ہے ابو الاسود، یہ آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس جلا وطن کریں گے تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے محمد کی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، یہ کسی قبائل عرب میں جب جائے گا تو یہ باتیں کرے گا، اس کی باتیں سن کے، اس کی جب باتیں سنتی ہیں تو اس کی بات سن کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے دین کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس کے دین کے اندر داخل ہوگا۔ تو جب یہ اس کے دین کے اندر داخل ہوئیں گے، کسی عرب کے قبائل میں جائے گا تو یہ ایک منظم ہو کے گروہ بن کے یہ سارے قبائل اس کے ساتھ مل کے، چونکہ اس کی شخصیت ایسی ہے، قائدانہ صلاحیتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ یہ
सब इकट्ठे कर कर तो अगर दोबारा आप पर हमला कर दे तो ये आपको तेज नेस करके आपको गर्क करके रख देगा ये, तो लिहाजा ये राय अच्छी नहीं है। नाज़रीन कराम, इस राय को रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरे शख्स ने अबूल बख्तरी, उसने अपनी राय दी। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इस शख्स को नाउज़ बिल्लाह यानी सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पाबंदे सलासल कर देते हैं, जकड़ियों जंजीरों और उसमें जकड़ के, जंजीरों के अंदर जकड़ के हम इसको कैद खाने में डाल देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और यहीं भूख की वजह से ये तड़प तड़प के अपनी जान दे देगा, खत्म हो जाएगा। तो शेख नजदी नबलीस कहते हैं कि वल्लाह ये भी राय अच्छी नहीं है, इसने जवान ने जो राय दी है ये भी ठीक नहीं है। क्यों कि इसके तो चाहने वाले इतने हैं भाई, ये शख्सियत ऐसी है, यानी सरवर कुरैन का कह रहा है, ये शख्सियत ऐसी है यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसके पैरोकारों ने कहीं भी सुना, जिनके अंदर जिन लोग जिन्होंने इसके ऊपर बैत कर लिया, हाथ में बैत हो गई है, जिन लोगों ने भी सुना, अगर वो इकट्ठे होकर आप पर हमला कर देंगे, हमला करके ये छुड़ा कर उसको ले जाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना वो सारे मुनज़्ज़म होकर फिर आपके ऊपर जब हमला आमर होगे तो आपको तेज नेस करके आपको सफ़े हस्ती से मिटा के रख देंगे, ये भी राय ठीक नहीं है। नाज़रीन कराम, ये राय भी रिजेक्ट होगी। अब वो बदबख्त शख्स, वो घटिया तरीन शख्स मक्के का, कुफार मक्का अबू जहल, वो कहता है कि वल्लाह मेरे ज़हन में एक बड़ी बेहतर राय आई है जो अभी तक तुम लोगों में से किसी के ज़हन में भी नहीं आई। तो लोगों ने कहा, पार्लियामेंट के जो लोग थे, दारुल नदवा के लोग थे, उन्होंने कहा अबूल हकम बताओ वो क्या बात है, क्या तजवीज़ है, बताइए हमें, हम उससे मुस्तफीद हों। उसने कहा कि वल्लाह मेरी राय ये है कि हम जितने भी कबाइल सरदार इकट्ठे हुए हैं कि अपने अपने कबीले से एक कड़ियल नौजवान, मजबूत नौजवान, हसब और नसब वाला, इनको सबको इकट्ठा करते हैं, इनकी ड्यूटी लगा लेते हैं कि वो तमाम इकट्ठे होकर एक ही तलवार, अपनी अपनी तलवार के साथ एक ही वक्त में यानी हमला करें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनका काम तमाम कर दें। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक व लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन व लअनतुल्लाहि अलल मुशरिकीन व लअनतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन। तो इनका काम तमाम कर देंगे। इस तरह जो है खून बहा जो है ये तमाम कबीलों पर जो है वो बट जाएगा और इनमें जो है ना बनु अब्द मनाफ में इतनी ताकत हिम्मत नहीं होगी कि हम सब कबाइल से वो अपना बदला ले सके, तो लिहाजा हम खून बहा दे देंगे, हम खून बहा दे देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो इबलीस कहता है, शेख नजद कहता है कि वल्लाह इस नौजवान ने जो मशवरा दिया है इससे अच्छा मशवरा कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी राय कोई हो ही नहीं सकती दूसरी। नाज़रीन कराम, तो उसने उसको बहुत पसंद किया और उसने कहा कि यह सबसे आला राय है और मैं शेख यानी बड़ा शेख बना हुआ, ऊपर ऐबा पहन के जनाब बेहतरीन, जिस तरह वो हरम के इमाम होते हैं, आइम होते हैं, बेहतरीन उसने वो करके हर देखने वाला कहते हैं कि कितना बड़ा ये आलम है, कितना बड़ा शेख है, कितना बड़ा वो इंसान है। तो सब ने कहा जी, और शेख नजद है वो जो है इबलीस कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन राय है। नाज़रीन कराम, इस राय के ऊपर दारुन नदवा में कुरैश की कुफार की पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पास हो जाती है कि सरवरे कौनैन की नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जिंदगी का खात्मा करना है और ये तमाम के अब बनु अब्द मनाफ जो हैं तमाम कबाइल का ना मिलकर मुकाबला कर सकते हैं ना उस मुकाबले में आ सकते हैं, हम खून बहा दे देंगे, लिहाजा इनका काम तमाम हो जाएगा और खून किसी एक कबीले पे नहीं आएगा, चूंकि इकट्ठी का कार्रवाई होगी लिहाजा ये बट जाएगा तो मामला तमाम हो जाएगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लानतुल्लाहि अलल मुशरिकीन व लानतुल्लाहि अलल काफिरीन व लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन अल्लज़ीना यज़न्नून हाज़ल कलाम बिनिस्बति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लानत उन पर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बातें सोचते थे। नाज़रीन कराम, क्यों कि मेरे नबी की हिफाजत जो है वो मेरा रब कर रहा था, नाज़रीन कराम, तो आखिरकार इस करारदाद को वहां पर पास कर दिया गया, पास होगी और ये साजिश जो है इसको
تکمیل کے لیے انہوں نے قرارداد میں پاس ہوگی. اب یہ اگلی تیاری کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیں. ناظرین کرام آج یہاں پر رکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے ولاگ جو ہے طویل نہ ہو جائے، آپ کو سننے اور دیکھنے میں تاکہ آسانی رہے. یہاں پر رک جاتے ہیں، انشاءاللہ اگلا یہاں سے ولاگ سے یہاں سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.